علیکم ڈیئر کیڈٹس، آج ہم جس نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کاہلی، اور اس کے مصنف ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کے عظیم مصلح، عظیم رہنما اور عظیم مفکر سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کا تعارف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور کلاس کے اندر بھی آپ کو ان کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ سر سید احمد خان اس دور میں پیدا ہوئے جب مسلمانوں کا 1000 سالہ اقتدار بر صغیر پاک و ہند میں اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، اور مسلمان علمی اور سیاسی طور پہ زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ آپ کی پیدائش 1817 میں دہلی میں ہوئی۔ ان کے سر سید کے آباء و اجداد شاہ جہاں کے عہد میں وسط ایشیا سے ہندوستان آئے تھے، مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سرشتہ دار کام کیا۔ پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ سرشتہ دار پہلے وقتوں میں وکیل کو کہا جاتا تھا، یا جو مقدمات لکھتا اور آگے پیش کرتا ہے۔ منصف جج کو کہتے ہیں۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ یہ اقتباس ہے آپ کی کورس کی بک میں۔ سر سید احمد خان کا جو تعارف دیا گیا ہے اس کے آغاز میں۔ سر سید احمد خان کا اصل نام احمد سید قوم اور سر ان کا لقب ہے، اور خان روایت کے مطابق انہیں کہا جاتا تھا۔ بڑے لوگوں کو جو القابات ملتے تھے ان کی وجہ سے ان کو خان کہا جاتا ہے۔ یہ پرانے بادشاہوں کے درباروں میں یہ دستور تھا کہ بڑے لوگوں کو خان کا لقب دیا جاتا تھا، ورنہ ان کا نام سر سید نہیں بلکہ احمد ہے، اور سید قوم ہے اور سر لقب ہے، جو کہ آج کل سر سید کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا اصل نام ہے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، یعنی سارے احسانات جو سر سید نے اپنی قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔
انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ بے لاگ تنقید یعنی کسی کی پرواہ کیے بغیر ادب پہ، لٹریچر پہ یا اس کی اصلاح کے لیے کوئی تنقید کرنا اور تعمیری مشورے دینا۔ سر سید ایک بڑے مصلح کہتے ہیں جو اصلاح کرنے والا ہو، قوم کی اصلاح کرنے والا، قوم کو ہدایت کی طرف، اچھے راستے کی طرف لے کے جانے والا، اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ مصنف یہاں پہ کتابیں لکھنے والے کو کہا گیا ہے، منصف جو ہے وہ جج ہے اور مصنف لکھنے والے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ یہ تو تعارف تھا جو آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی آئے ہیں جن کا میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا۔ اب سر سید احمد خان کے بارے میں جاننے سے پہلے اور ان کا مضمون کاہلی، جو دراصل انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو سیاسی ملی شعور عطا کرنے کے لیے لکھا، اس کو باقاعدہ پڑھنے سے پہلے ہم کچھ مزید ان کی شخصیت کا اور بر صغیر کے حالات کا پس منظر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی شخصیت اور اس مضمون کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو کیڈٹس، مسلمانوں کا بر صغیر پہ اقتدار تقریباً 1000 سال تک قائم رہا۔ پہلی صدی ہجری ہی میں سندھ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور سندھ میں ایک شاندار اسلامی مملکت قائم ہو چکی تھی جس کا عرصہ تقریباً 200 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد چوتھی صدی ہجری میں افغانستان سے سلطان محمود غزنوی نے 17 حملوں کے بعد پنجاب اور وسطی ہند کا علاقہ فتح کرتے ہوئے سومناتھ کے مندر کو اور بتوں کو گرایا۔ یہ وسطی ہند میں اور پنجاب میں مسلمانوں کی پہلی حکومت تھی۔ یہ عرصہ بھی تقریباً 200 سال کا بنتا ہے۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان جب افغانستان، ایران اور وسط ایشیا کے علاقوں میں برسر اقتدار آیا تو سلطان محمد غوری نے 1192 میں ترائن کے میدان میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور بر صغیر میں باقاعدہ اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا، اور یہ حکومت شمالی ہند اور موجودہ پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس حکومت کا تسلسل خاندان غلامہ نے قائم رکھا اور آخر میں یہاں پہ مشہور مغلیہ خاندان تقریباً 400 سال تک برسر اقتدار رہا۔